ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع کے بیچ ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایک انڈین جہاز پر حملہ ہوا ہے اور وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ جب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے۔ ادھر امریکی نیوی نے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس دوران اب تک 2 بھارت کا جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ ایک جہاز 8 مئی کو ڈوب گیا تھا اور دوسرا جہاز آج ڈوب گیا ہے، اور یہ جہاز صومالیہ سے شارجہ جا رہا تھا۔ جانور اس جہاز پر سوار تھے۔ اچانک اس جہاز پر ڈرون سے حملہ ہوتا ہے، پورے جہاز میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ جہاز اس حملے کو برداشت نہیں کر سکا اور جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ اس جہاز میں بہت سارے جانور موجود تھے، کچھ بھی نہیں بچا۔ اس جہاز میں جو 14 کرو ممبرز تھے ان کی جان بچ گئی ہے، کیونکہ جیسے ہی جہاز کے کیپٹن کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب انجن نے کام کرنا بند کر دیا ہے، اس جہاز کو ڈوبنے سے نہیں بچایا جا سکتا ہے، تو کیپٹن نے عمان کی نیوی سے رابطہ کیا، عمان کی ریسکیو ٹیم سے کانٹیکٹ کیا، اور پھر عمان کی ریسکیو ٹیم نے آپریشن شروع کیا اور جہاز کے تقریباً 14 کرو ممبرز کو بچا لیا گیا ہے۔ وہ زندہ ہے لیکن پورا جہاز ڈوب گیا ہے۔ انڈیا کے اس شپ پر جہاز پر ایسے وقت میں حملہ ہوا ہے جب ایران کے فورن منسٹر بھارت میں موجود ہے۔ نئی دلی میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے اور ایران بھی اس اجلاس میں حصہ لے رہا ہے۔ اجلاس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے ابنائے ہرمز کو لے کر کے، امریکہ ایران جنگ کو لے کر کے۔ ایران کا الگ مطالبہ ہے، انڈیا کا الگ مطالبہ ہے۔ ایک ویڈیو میں نے پوری تفصیل بتا رکھی ہے، لیکن سب سے حیران کرنے والی خبر یہ ہے کہ بھارت کا ایک جہاز صومالیہ سے یونائٹڈ عرب امارات کے اسٹیٹ شارجہ جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ جہاز عمان کے قریب پہنچتا ہے اور عمان کے سمندری علاقے میں جہاز تھا، تبھی اس پر ڈرون سے حملہ ہوتا ہے اور یہ پورا جہاز ڈوب گیا ہے۔ کرو ممبرز کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ حملہ تقریباً صبح کے 3:30 پر ہوا، اور جیسے ہی بھارت کو اس حملے کی اطلاع ملی ہے، بھارت سرکار نے، وزارت خارجہ نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے، ریئیکشن کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کر کے کہا گیا ہے کہ بھارت کے شپ اور جہاز پر یہ حملہ ناقابل برداشت ہے، ایسا حملہ سویکار نہیں کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے کہ بھارت کے شپ اور جہاز پر یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ کیا ایران نے یہ حملہ کیا ہے، یا پھر اسرائیل نے کیا ہے، یا امریکی نیوی نے حملہ کیا ہے، کیونکہ یہ حملہ عمان میں ہوا ہے۔ اب وہاں پر امریکی نیوی تو ضرور موجود ہے، لیکن ایرانی نیوی نہیں ہے، کیونکہ ایرانی نیوی عمان کے اس پار ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اس پار امریکی نیوی ہے۔ امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی بھی کر رکھی ہے، ادھر امریکی جنگی جہاز کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے، امریکہ نے کیا ہے، یا ایران نے کیا ہے، کچھ بھی وضاحت سامنے نہیں آئے ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ انڈیا اور ایران کے رشتے اچھے ہو جائے، کیونکہ بھارت میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی یہاں موجود ہیں۔ برکس ممالک سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ تمام ممالک مل کر ایران پر ہونے والے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کرے، ایک ریزولوشن پاس کیا جائے، علی خامنئی کی شہادت کی مذمتی قرارداد برکس کی طرف سے جاری کی جائے، اور جب انڈیا اور ایران کے درمیان ان مدوں پر بات چیت ہو رہی ہے، جنگ کے دوران پہلی مرتبہ ایران کے فورن منسٹر کا بھارت کا دورہ ہوا ہے۔ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ سازش کو انجام دے، کیونکہ اگر انڈیا نے یا برکس ممالک نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا ایران سے رشتہ اچھا ہو جائے گا، اور اسرائیل اور بھارت میں جو نزدیکیاں تھیں وہ نزدیکیاں دوری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسرائیل کو سب سے بڑا بھارت کے اس قدم سے جھٹکا لگے گا، اس لیے اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کرنے کے لیے، ایران اور بھارت کے درمیان رشتہ کو خراب کرنے کے لیے اس حملہ کو انجام دیا ہو۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ اس نے سعودی عرب میں ارامکو پر حملہ کیا، ترکی پر حملہ کیا، آذربائیجان پر حملہ کیا۔ یہ تمام حملے اسرائیل نے کیے تھے تاکہ یہ ممالک بھی ایران کے خلاف ہو جائے، تو یہاں یہ بھی پوسیبل ہے۔ ادھر انڈین میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہے۔ انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ ایران کے خلاف اب زہر اگلنا شروع کر چکی ہے کہ ایک طرف انڈیا
ایران کے فورن منسٹر کی میزبانی کر رہا ہے۔ عباس عراقچی برکس کے اجلاس میں شریک ہیں اور دوسری طرف ہمارے ہی جہاز پر وہاں حملہ ہو رہا ہے، اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بھارت کی فورن منسٹری نے ابھی تک اس حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے اور ایران نے بھی اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ ایران کا فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں ایران کا بیان سامنے آ جائے کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ پہلے آپ سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں، اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں۔ دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ یہاں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ملے گا، ان کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی، اور اس سے بہتر موقع آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ بھارت کا یہ جہاز جس پر حملہ ہوا ہے، جو صومالیہ سے شارجہ آ رہا تھا، وہ انڈیا کی ایک کمپنی کا جہاز ہے، اور گجرات میں ایک ضلع ہے دیوبھومی دوارکا، اس ضلع میں یہ جہاز رجسٹرڈ ہے۔ اس جہاز کا نام حاجی علی ہے اور اس کے مالک کا نام ہے سلطان احمد۔ اس جہاز کا جو پورا نمبر ہے وہ ہے MSV حاجی علی BDI 1492۔ تو یہ جہاز کا پورا نام ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ انڈیا کے جہاز پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے ٹھیک 4-5 دن پہلے 8 مئی کو بھی اسٹریٹ آف ہرمز میں انڈیا کے ایک جہاز پر حملہ ہوا تھا اور وہ جہاز بھی ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز کا نام تھا الفیض نور سلیمانی۔ تو یہ دوسرا انڈیا کا جہاز ہے جس پر حملہ ہوا ہے، دونوں جہاز ڈوب گیا ہے۔ اور ٹھیک جس وقت یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انڈیا کے شپ اور جہاز پر حملہ ہوا ہے، جہاز ڈوب گیا ہے، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات کے سمندری علاقے میں تقریباً فجیرہ کی بندرگاہ سے 75 کلومیٹر فاصلے پر ایک جہاز لنگر انداز تھا۔ پاسداران انقلاب نے اس جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ IRGC کی نیوی پہنچتی ہے، اس جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اور اس جہاز کو اب ایران کی طرف لایا جا رہا ہے۔ UK میری ٹائم نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ جہاز کس کا ہے، کس دیش کا ہے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایسے وقت میں جب ایران کے فورن منسٹر انڈیا میں موجود ہیں، انڈیا کے جہاز پر وہاں حملہ ہو گیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین میں موجود ہیں، اور چین کے ذریعے امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران پر دباؤ بنائے اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرنے کے لیے، اور ایران نیوکلیئر پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلی ویڈیو میں نے ملت ٹائمز پر بنائی ہے، اسے دیکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔